بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کو بھی اس پہ جناب کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے انڈیا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے باقی نیبرنگ کنٹریز ہو, ان کے سب کے ساتھ مل کر ہم رہنا چاہتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایک تو بات یہ ہوگی, اس میں میرے خیال میں کسی کو بحث نہ کرے اس پہ کوئی, کیونکہ میں نے ابھی دیکھا, ریسنٹلی میں نے دیکھا ان دا لاسٹ لائک 24 آورس کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈومیسٹک میڈیا ہاؤسز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز, اس میں کوئی ایک بحث شروع ہو گئی. اس میں بحث یہ شروع ہو گئی کہ جناب شاید جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ویسٹرن بارڈر پاکستان کا اور ایسٹرن بارڈر پاکستان کا, اس میں دونوں طرف سے اس کو پاکستان کو انگیج کر لیا جائے, یعنی کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں دونوں بارڈر سے انگیج کیا جا سکتا ہے. تو یہ بحث ہو رہی تھی. تو اس بحث کا میں ایک جواب سمپل سا ون لائنر دے سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے, پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, we want to stay as good neighbors and we want to have like good relations with all our neighbors, but if somebody wants to try کہ جناب ہمیں سوورینٹی کو ہمیں جناب یہاں پہ چیلنج کرے, ہماری سوورینٹی کو چیلنج کرے, یا ہمیں جناب انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرے, یا ہماری ٹیریٹری کو انٹروڈ کرنے کی کوشش کرے, یا یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز پاکستان کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کرے, تو پھر اس کو جواب ملے گا. اور جیسے کہ یہاں پہ بار بار کہا جا چکا ہے کہ 1 انچ بھی ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے کسی کو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. جو لوگ موجود ہیں افغانستان کے اندر, جو آرگنائزیشنز, جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان میں پیسہ لگا رہا ہے, اور اس پیسے کے تھرو وہ چاہتا ہی ہے کہ پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان کے اندر دھکیلی جائے. تو وہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے. ہم نے جناب کوششیں کر رہے ہیں, اور پہلے بھی بہت کوششیں کی, دوبارہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب حل نکل آئے افغانستان کا اور پاکستان کا, اور جو حل ہے بات چیت کے ذریعے نکل آئے. تو بات چیت کے ذریعے اگر حل نکل آتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ, ٹھیک ہے. اور ہم جناب اس کو قائم رہیں گے, ہماری طرف سے, ہمارے اینڈ سے جو کمٹمنٹس ہیں ہم اس پہ قائم رہیں گے. لیکن جو کمٹمنٹس افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گی, افغان گورنمنٹ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ان کمٹمنٹس پہ وہ بھی قائم رہے. سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہوا, جو جناب استنبول میں ہوا, اور جو افغانستان اور پاکستان کی بات چیت ہے, اس کا کچھ نہ کچھ شیپ اپ ہوئی ہیں چیزیں, اور آئندہ بھی کچھ گھنٹوں میں کچھ چیزیں سامنے آئیں گی, جو کہ جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگر افغانستان اس پہ عمل کرے تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا. افغانستان کے بھی حق میں ہے یہ چیز, اس کی بھی فیور میں ہے یہ چیز کہ جناب وہ بھی یہاں پہ جو اکنامک بوسٹ آ سکتا ہے افغانستان کے اندر, اس پہ جناب وہ قائم دائم رہے. کیونکہ چائنا ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, اور جناب رشیا ہو, جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہ سب چاہتی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اکنامک بوم آئے, انسٹیڈ کہ وہ جناب ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے جو وہاں پہ افغانستان میں مشروم کر رہی ہیں, ان پہ انعقاد کرنے کے بجائے ان کو چاہیے یہ کہ جناب یہ ساری کنٹریز جو ہیں جن کے میں نے نام لیے, چائنا, ایران, پاکستان اینڈ رشیا آلسو, یہ ساری کنٹریز چاہتی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے اکنامک بوم آئے. سو اکنامک بوم کی طرف جانا ہے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ پھلنے پھولنے کا موقع دینا ہے. دا چوائسز آف دا افغان گورنمنٹ, وہ کیا چاہتی ہے, کس طریقے سے چلنا چاہتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, اب اس کی رسپانسبلٹی ہے. اب بال جو ہے افغان گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے. جو کمٹمنٹس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جو استنبول میں ہوئی یا فار دیٹ میٹر قطر میں ہوئی, ان کو پورا کرنا افغان گورنمنٹ کا کام ہے. اور اگر افغان سوائل سے وہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو وہ ختم کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو فنڈنگ آ رہی ہے انڈیا سے
ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے. میں جانتا ہوں کہ اور سب جانتے ہیں کہ جناب وہاں پہ جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, اس کا کوئی چیک نہیں ہے, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ پراکسی وار میں انڈیا جو ہے گھسنا چاہتا ہے, دھکیلنا چاہتا ہے, پاکستان کو اس میں لپیٹنا چاہتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے بارڈر پہ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب پھر ملا بھی ہے اور آئندہ بھی مل سکتا ہے. سو مذاکرات میں کیا ہوا اس پہ بات کروں گا جناب, اور مذاکرات میں جو کمٹمنٹس دی ہیں افغانستان نے ان کو وہ پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کا صفایا کر سکتی ہے آن دیئر اون کہ نہیں کر سکتی, اور اگر کر سکتی ہے تو پھر کتنا جلد کر سکتی ہے. اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں پہ جناب جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہاں سے صفایا کر کے ان کو دھکیلے اپنے ملک سے باہر لے کے جائے, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں بھی یہی ہوا تھا, اور دوحہ ایگریمنٹ میں جو یہاں پہ باتیں کی گئی تھی ان کو من و من ایز سچ آج بھی نہیں فالو کیا گیا, ان پہ نہیں کام کیا گیا. سو کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ افغان سرزمین جو ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں استعمال کریں گی کسی بھی ملک کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے فارن آفس میں جب بھی افغان گورنمنٹ کے لوگ آئے انہیں پروف دیا گیا کہ وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. پہلے وہ نہیں مانتے تھے, بعد میں وہ ماننا شروع ہو گئے کہ جب ان کے سامنے پروف رکھے گئے تو وہ ماننا شروع ہو گئے کہ ہاں وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. اور ایک فتوے کی بھی بات ہوئی تھی اور وہ بھی ہمارے فارن آفس میں ہوئی تھی, اور وہ یہ تھا کہ جناب فتویٰ جاری کیا جائے گا افغان حکومت کی طرف سے, اور وہ فتویٰ یہ ہوگا کہ جناب اگر پاکستان پہ حملہ کیا گیا افغان سرزمین سے تو وہ حملہ افغانستان پہ سمجھا جائے گا. وہ فتویٰ آج تک نہیں آیا.